اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہوں ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل اطہار پر۔ مومنین کرام، 28 صفر کی رات شروع ہونے والی ہے۔ یہاں عراق میں ابھی رات نہیں ہوئی، پاکستان میں انڈیا میں تقریباً رات کا وقت ہونے والا ہے۔ 28 صفر شہادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول کریم کی شہادت تو نہیں، وفات ہوئی تھی، تو اس کا بھی جواب دیں گے۔ کچھ سوال مومنین کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، تو تذکرہ رسول کریم، شہادت رسول کریم، اور دوسرا یہ کہ شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 28 صفر کو ہے۔ اس میں مختلف روایات ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے جو عرب میں یعنی عراق میں اور عرب میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے، وہ 7 صفر کو منائی جاتی ہے۔ تو 28 صفر یہاں خصوصی طور پہ رسول کریم کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے۔ مولا امیر کائنات کی بارگاہ میں مومنین لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ ابھی حرم مبارک میں بہت رش ہے، گلیاں بھری ہوئی ہیں، سڑکوں پہ رش ہے۔ جس طرح چہلم میں امام حسین پر لوگ پیدل چل کے کربلا جاتے ہیں، ابھی چہلم گزرا ہے مولا حسین علیہ السلام کا، اسی طرح 28 صفر عقیدت مومنین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کا اظہار کرتے ہوئے پیدل چل کے کافی دور دراز علاقوں سے عراقی عوام پیدل چل کے یہاں نجف آتی ہے اور مولا امیر کائنات کی زیارت کر کے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں نیابت میں، اور یہاں گریہ و ماتم برپا کیا جاتا ہے رسول کریم کی شہادت کے موقع پر۔ یہاں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ رسول کریم کی شہادت ہے یا وفات، تو مختلف روایات ہیں، حتیٰ کہ علماء اہل سنت نے بھی کہا ہے کہ رسول کریم کو زہر دیا گیا تھا۔ یہ روایات موجود ہیں طبرانی میں بھی، اور حاکم نیشاپوری نے مستدرک فی الصحیحین میں بھی لکھا ہے، اور اسی طرح دیگر ابن حیثمی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول کریم کو زہر دیا گیا تھا۔ اور اہل تشیع یعنی فریقین کی کتابوں میں موجود ہے یہ روایت کہ رسول کریم شہید ہیں، یعنی ان کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا۔ زہر کا جب اثر، زہر پہلے دیا گیا، اور جب زہر کا اثر شدید ہوا اور رسول کریم بیمار ہوئے، تو اس وقت رسول کریم نے اپنی بیویوں کو کہا کہ میرے حبیب کو بلائیے، تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے اپنے والدین کو، شیخین کو، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو بلایا، تو رسول کریم نے پھر اصرار کیا کہ میرے حبیب کو بلایا جائے، تو پھر مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو بلایا گیا۔ تو رسول کریم نے ان کو آخری وقت تھا، کان میں کچھ چیزیں کہیں، وہ یہ تھیں کہ اے علی، خمس جو ہے وہ غصب کر دیا جائے گا، یعنی کہ لوگ کہیں گے کہ خمس ہے ہی نہیں، یعنی سادات کا حق مارا جائے گا۔ تو یہاں مومنین سے میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں کہ خمس ہمارے اموال پر واجب ہے، ہم جو بھی کماتے ہیں، ہماری بچت ہوتی ہے، 5واں حصہ سادات کا حق ہے، وہ خمس ہے، اور اس کے 2 حصے ہیں۔ خمس و زکوٰۃ کی ویڈیو میں ہم تفصیلی طور پر بتا چکے ہیں کہ خمس کس طرح نکالا جاتا ہے۔ پھر رسول کریم نے مولا امیر کائنات سے فرمایا کہ آپ کا حق بھی لے لیا جائے گا اور آپ کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ وہاں پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور سوال کا جواب بھی آٹومیٹکلی آ جاتا ہے کہ مولا امیر کائنات خاموش کیوں رہے اگر جناب زہرا پر ظلم ہوتا رہا؟ تو مولا امیر کائنات صبر کرتے رہے، جو وصیت تھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ اسلام تازہ تازہ پھیل رہا تھا۔ اگر مولا امیر کائنات تلوار اٹھا لیتے یا جنگ کرتے تو اس وقت مخالفین اعتراض میں آ جاتے کہ یہ تو شروع سے جنگوں کے خواہش مند ہیں، ان کا اسلام بھی جنگوں پہ ہے اور جنگوں پہ رہے گا۔ اس وجہ سے اسلام کو بڑھنے دیا اور اپنے اوپر مصائب جو ہے وہ برداشت کیے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ اور قلم مانگا، یہ حدیث کرتاس موجود ہے۔ اہل سنت علماء بھی اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔
حضرت عمر نے یہ کاغذ اور قلم نہیں دیا رسول کریم کو کہ کہا آپ کو کاغذ اور قلم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی توجیحات علماء اہل سنت تفصیلی طور پر بیان کرتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بھی مفصل تفصیل یعنی ویڈیوز موجود ہیں علماء کی، جو بھی تحقیق کرنا چاہتا ہے علماء اہل سنت کے وہ بیان سن سکتا ہے یوٹیوب پر بھی۔ اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی، زہر دیا گیا۔ کس نے زہر دیا؟ اس میں مختلف توجیحات پیش کی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک یہودی خاتون نے دیا زہر، دوسرا امام حسن علیہ السلام کی روایت ملتی ہے، مولا حسن فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول کریم شہید ہوئے مجھے بھی اس طرح شہید کیا جائے گا۔ تو مولا حسن کو شہید کیا گیا تو ان کے گھر کی ایک خاتون نے ان کو زہر دیا، لالچ دیا گیا اس خاتون کو۔ تو ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی کنیز یا کوئی گھر کی خاتون، کسی ایک روایت ملتی ہے کہ یہودی عورت نے زہر دیا، تو ممکن ہے کوئی بھی زہر جو ہے وہ کسی خاتون کے ذریعے دلوایا گیا ہو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو جناب رسول کریم کی شہادت ہوئی تو وصیت تھی کہ مجھے یہیں دفن کیا جائے جہاں میری روح نکلے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی حجرے میں دفن ہیں۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم کے جنازے میں کون شریک ہوئے اور جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو مولا امیر کائنات علیہ السلام نے غسل و کفن کا اہتمام کیا، اور کچھ اصحاب جو تھے اور دیگر لوگ وہ سقیفے میں جا کے بیٹھ گئے کہ آگے منبر اور حکومت کس کے حوالے کرنی ہے۔ تو مولا امیر کائنات نے خود جنازہ پڑھا، اور جب اصحاب اور دیگر لوگ آئے جنازہ پڑھنے تو مولا نے کہا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے امام ہیں تو اس وجہ سے ان کے جنازے کی امامت کوئی نہیں کرائے گا، اور سب نے فردن فردن رسول کریم کا جنازہ پڑھا، اور جنازے میں فقط یہی آیت تلاوت کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد سب لوگ منتشر ہو گئے۔ رسول کریم 28 صفر 11 ہجری 63 برس کی عمر میں شہید ہوئے، اور رسول کریم کو شہید کہنا درست ہے کیونکہ روایات دونوں فریقوں کی طرف سے موجود ہیں کہ رسول کریم کو زہر دیا گیا، اور یہی روش بھی ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ ہمیں شہید کیا جائے گا، اور ہمارے معصومین جو ہیں وہ تمام کے تمام شہید ہیں، اور حتیٰ کہ آخری امام آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی جب آئیں گے تو ان کو بھی شہادت نصیب ہوگی۔ مومنین سے ملتمس ہیں کہ ایام عزا ہیں اور 28 صفر کا دن عزاداری میں گزارنا چاہیے۔ پاکستان میں تو ویسے ماشاءاللہ امام حسن مجتبیٰ اور رسول کریم کی شہادت کو پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے، اور یہاں بھی کافی زائرین آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ ہم بھی مولا امیر کائنات کی زیارت کریں گے، آج رات بھی کل کے دن بھی، ہر مومن کو انشاءاللہ نائب زیارت رکھیں گے، اور آپ بھی ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خداوند کریم ہمارے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہر مومن کو اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔